السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج اڈیالہ کے سامنے جب بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان صاحبہ پریس کانفرنس اور میڈیا سے گفتگو کرنے لگی تو اسی دوران صحافیوں نے کچھ سوال کیا اور اس کے درمیان کچھ سوالات پسند نہیں آئے یا کیا معاملہ ہوا اس پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں اور شاید بدقسمتی سے یہ آخری موقع بھی نہیں ہوگا کہ جس میں صحافیوں کے سوال کرنے پر جو ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر سوال نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں آپ دینا چاہتے، وہ حق ہوتا ہے، مگر اس طرح کسی بھی تنظیم کا اس پر تشدد کرنا اور اس کے بعد بہت ہی طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس کو کوئی بہادری کا کوئی علامت بنانا، وہ اس سے بھی زیادہ قابل شرم بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو تصاویر صحافیوں کی وائرل کی جا رہی ہے، اس کے اوپر مختلف القابات جو ہے لگائے جا رہے ہیں اور یہ پورا سینیریو صبح سے اب تک چل رہا ہے۔ اس پر نہ کوئی مذمت آئی ہے اور نہ ہی کسی نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ غلط چیز ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کی جو مرکزی تنظیم ہے صحافیوں کی PFUJ، انہوں نے بھی اجلاس طلب کیا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا ہے اور آپ صحافی اور PFUJ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سیکرٹری نیشنل پریس کلب نیر علی صاحبہ اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ۔ بہت شکریہ نیر صاحبہ، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے اور یہ جو بدتمیزی دکھائی دے رہی ہے اس پر صحافی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور آج تو تشدد ہو گیا، مطلب جسٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ جناب جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ علی، سب سے پہلے تو آپ کا آپ کے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے شروع میں ساری ڈیٹیل بتائی ہے، اس ڈیٹیل میں آپ یہ بھی اضافہ کیجئے کہ ایک منظم کیمپین چلائی گئی صحافیوں کے خلاف، ان صحافیوں کے خلاف جنہوں نے پچھلے اجلاس کے دوران اور پچھلی جو ہیئرنگ تھی اڈیالہ جیل کی، اس کے دوران صحافیوں نے وہاں پر سوال پوچھا علیمہ خان سے، اور تنقیدی سوال پوچھنے پر صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر اس وقت بھی کافی ایک ملیشیس قسم کی کیمپین چلائی گئی اور 2 دن تک کنٹینیوسلی وہ کیمپین چلتی رہی۔ نہ تحریک انصاف کی کسی لیڈرشپ نے اس کے اوپر جواب دیا۔ دیکھیں نا، ورکر کو ٹرینڈ کرنا، ورکر کو سنبھالنا، ورکر کو یہ بتانا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ جو بنیادی تربیت ہے وہ ہمیشہ لیڈرشپ دیتی ہے۔ اب لیڈرشپ نے وہ کردار ادا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیا لیڈرشپ اس کو غیر ضروری سمجھتی تھی؟ کیا لیڈرشپ خود اس کے اندر انوالو تھی؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اس کا جواب ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے ایک مجرمانہ غفلت کی گئی پہلے جو ہے، اور اچھا، اب اس کے تک بعد کسی بھی پھر ہمیں فورم سے لیڈرشپ بہت نیر صاحبہ، اب شامل تک نظر کسی آئی۔ بھی فورم سے کوئی معافی، کوئی یہ اظہار کہ جناب نہیں غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی اب تک؟ دیکھیں، کچھ بہت ہی نچلی سطح پہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ان 3 صحافیوں سے جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن میں طیب بلوچ ہیں، جن میں ہمارے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھی اعجاز صاحب ہیں، اعجاز احمد صاحب، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فیصل حکیم، وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے۔ تو یہ 3 جرنلسٹ جو ہیں، ان کو براہ راست جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دھکے دیے گئے۔ اعجاز صاحب تو آلریڈی جو ہے ان کے ہارٹ کے ایشوز ہیں، ان کے ہیلتھ ایشوز موجود ہیں، وہ بہت سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں، تو ان کو بھی دھکے دیے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس کے بعد اب اگر وہ آ کر معذرت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کیا یہ اس کا حل ہے؟ اس صورت میں جبکہ وہاں پر موقع پر موجود علیمہ خان صاحبہ، ان کی دونوں بہنیں، پنجوتا صاحب جو ان کے وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو دیگر وہاں پہ ان کی 3rd ٹیئر اور 2nd ٹیئر کی لیڈرشپ موجود تھی، انہوں نے ان کے ساتھ شامل ہو کے، پنجوتا صاحب کی تو وہ جو مغلظات اس وقت وہاں پر وہ بول رہے تھے وہ بھی آپ سب نے جو ہے وہ میرا خیال ہے سنے ان ویڈیوز کی صورت میں۔ سوشل میڈیا اور میڈیا کے دور میں آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیسے چھپا سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا؟ تو یقینی طور پر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی جتنی بھی اچھا، تو مذمت کی جائے پھر کیا کم ہے۔ ایسا گمان کیا جانے لگا ہے کہ جناب کی کوئی پالیسی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سامنے وہ صحافی جو سوال اٹھاتے ہیں، جو چپتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنائے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر سیدھا سیدھا پاکستان تحریک انصاف اعلان کر دے کہ جناب ہم تو اب پیٹیاں لگائیں گے، اور اب تو سوال کرنا اور اس طرح پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں کو اندر جانا بھی اب خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مطلب آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی 4 کارکنان آ کر آپ پر تشدد کر دیں گے، تو کیا آپ کوئی بائیکاٹ کا سلسلہ شروع رہے گا؟ اور اجلاس تھا نریہ صاحبہ، اس حوالے سے کیا مشاورت ہوئی آپس میں؟ آپ سینئر جرنلسٹ سارے بیٹھے تھے تو کوئی لائے عمل دیکھیں بنائے؟ سوال جو ہے وہ سوال پوچھنا صحافی کا حق ہے علی، اگر صحافی سوال نہیں پوچھے گا تو وہ کیا کرے گا؟
اور اگر سوال پوچھنے کے اوپر، تنقیدی سوال پوچھنے کے اوپر جو ہے وہ آپ صحافی کو جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، مت دیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کہیں نو کامنٹس، بالکل آپ مت جواب دیں، وہ پھر سوال پوچھے گا آپ پھر اس کو اگنور کریں، وہ پھر سوال پوچھے گا آپ پھر مت جواب دیں. ایسے بہت جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، اینڈ اٹس اوکے کہ اگر آپ جواب نہیں دیتے. لیکن ایسا کیا کہ جو ہے وہ آپ وہ صحافی جو کہ آپ کو ان کا سوال اگر پسند نہیں آیا تو آپ ان کو مار دھاڑ شروع کر دیں گے، آپ ان کے خلاف جو ہے ان کی فیملیز کے خلاف نہیں ملیشیس صاحبہ، کمپین معاملہ شروع ادھر کر تک دیں بھی گے. نہیں ہے. سوشل میڈیا اٹھا کے ٹرولنگ دیکھ رہا تھا، اس میں تصاویر جاری ہو رہی ہیں اور باقاعدہ القابات اور کیپشنز اس کے اندر بڑے بڑے لکھے ہیں اور گالی گلوچ مطلب انتہا کر دی گئی ہے. اس کے یہ اوپر تو پراپر یہ ٹرولنگ جو ہاربل ہے چیزیں علی، ہیں. اس میں پراپر ٹرولنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے. تحریک انصاف کا یہ مزاج جو ہے وہ بہت شروع سے رہا ہے کہ جو ہی کچھ ان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو ان کے مزاج پہ ناگوار بات گزرتی ہے تو وہ اس کے بعد اس طرح کا معاملہ جو ہے ٹرولنگ کا سوشل میڈیا کے اوپر پراپر جو ہے وہ ایک ایجنڈا سیٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ پلان طریقے سے ٹرولنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور سوال کی جہاں تک میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ سوال دیکھیں، سوال کیا مریم نواز صاحبہ سے نہیں ہوتے، ان کے خلاف کیا سوال نہیں ہوتے؟ کیا میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے جب ان کی لندن میں توشہ وہ جو پاناما کے معاملات اور دیگر معاملات چل رہے تھے اور ان کی وہاں کی جائیدادوں کے معاملات سامنے آ رہے تھے اور کیسز چل رہے تھے تو کیا عدالتوں میں لوگ ان سے سوال نہیں کرتے تھے؟ بالکل کیا وہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہاں پہ؟ پھر اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کی لیڈرشپ کے خلاف کیا کیا سوال نہیں پوچھے گئے، کہاں کہاں ان کو جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں لے جائے گا؟ تو کیا سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے، آپ کو کھلی چھٹی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آج ہمارا اجلاس بھی تھا اس کے اوپر، جی. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب نے مشترکہ طور پر نیشنل پریس کلب کے اندر ایک اجلاس طلب کیا تھا اور اس ہنگامی اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل شام 4 بجے جو ہے وہ اس واقعے کے خلاف اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیچ رپورٹرز ہیں ان کی تنظیم کی جانب سے بھی جو ہے وہ تمام جو تحریک انصاف کی کوریجز ہیں ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو تیسری عام چیز ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ جتنی بھی ان کی جو اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کو چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں اگریوڈ جرنلسٹ ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو زدوں کو وہ تشدد کا نشانہ بنانے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت درخواست جو ہے وہ تھانہ صدر میں جمع کرا دی گئی ہے. اور اس درخواست میں علیمہ بی بی، ان کی دونوں بہنیں اور جو ان کے وکیل ہے پنجوتر صاحب، ان سب کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور قانونی جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے. تو چاہے قانونی راستہ ہو، احتجاج کا راستہ ہو یا پھر جو ہے وہ کوریجز کے بائیکاٹ کا راستہ ہو، وہ تمام جائز قانونی راستے جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، نیشنل پریس کلب اپنے ان تینوں صحافیوں فیصل حکیم، طیب بلوچ اور اعجاز احمد صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے گا ہم اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. تو یہ ہمارا کوئی آج کا سٹینڈ نہیں ہے. جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے ہم ہمیشہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، اور آئندہ بھی ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب تحریک انصاف کی قیادت کو اس کی فوری طور پہ مذمت کرنی چاہیے تھی. ان کو وہ سارا دن ان کے جو ہے وہ آپ دیکھیں ویڈیو بیان جو ہے وہ منظر عام پر آتے رہتے ہیں. ان کے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر وہ ہائیلی ایکٹیو ایک جماعت ہے، ہائپر ایکٹیو قسم کی جو ہے وہ ان کے جو کارکنان ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ ہیں. تو آپ نے اگر معذرت کرنی تھی اور آپ نے اگر اپنے ورکرز کو سمجھانا تھا کہ بھائی یہ اچھا جو آپ نیئر حرکتیں علی کر رہے ہیں صاحبہ، اس سے یہ بھی باز ایک رہے، معاملہ ہے. ٹرولنگ سے باز رہے، ہاں تو آپ نے کیوں نہیں اپنے ان ورکرز کو یہ بات اچھا کہی؟ یہ بھی بات کی تو جا رہی ہے میرا کہ جی کارکنوں نے خود جذباتی ہو کے کر دیا. مطلب اگر جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر تو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ بھی بڑا اگریسولی بات کر رہی تھی اور ٹونٹ کر رہی تھی. تو اس کے اندر یہ والا معاملہ ہے کہ جی لیڈرشپ کی بھی کہیں نہ کہیں آپ نے اگر وہ جو علیمہ خان کے ساتھ پچھلی گزشتہ جو کوریج تھی اور گزشتہ جو ہیئرنگ تھی اس میں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ دو جو تحریک انصاف کی دیگر خواتین سیکنڈ ایئر کی لیڈرز موجود تھی. ایک میں ہمیں سامیہ صاحبہ، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ ریکال ہر نیم. دو خواتین موجود تھیں اور ان دونوں خواتین کا لہجہ اگر آپ نوٹس کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ خاتون کس انداز میں صحافیوں کے ساتھ
بات کر رہی ہے اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ صحافی شاید جو ہے وہ فزیکل ہونے کی یا ہاں جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کو کوئی شاید ہراس کرنے تشدد کی کا کوشش نشانہ کر رہے ہیں. بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کوئی چیز ویڈیو میں نظر نہیں آئی ہے بات. نہیں صاحبہ، آپ تو بھی اسلامآباد میں بیٹھی ہیں، چیزوں کو دیکھتی ہیں، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ خود سیاسی جماعت کے لیے اس طرح کا ریلیشن صحافیوں کے ساتھ رکھنا دیگر، مطلب یہ خود پارٹی کے لیے کیسا ہے؟ آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں صرف یہی نہیں اور بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے تلخ معاملات ہو جاتے ہیں. مگر دیکھیں صحافیوں کا لو ہیٹ کا ریلیشن ساروں کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ہم تنظیمیں، ہمارا یہ معاملہ سب کے ساتھ، ہم حکومت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ لڑے بیٹھے ہیں پیکا کو لے کر، اور ہم ایگزیکٹلی اپنا جو تحفظات ہیں وہ لکھائے جا رہے ہیں. میرے اوپر جو ہے وہ پیکا کا کیس ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ہمارا کام ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور ہم جو ہمارے جو حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہم جائز طریقے سے ضرور لڑیں گے. تو جائز طریقے سے ہم ضرور لڑیں گے، عدالتوں میں اپنے مقدمات ضرور لڑیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ جو کچھ بھی اس وقت جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ کو فوری طور پر اپنا جو ورکر ہے اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ درست نہیں ہے. مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے گزشتہ، اور آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ایز ویل، جب سنجانی نے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ خواتین صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے گفتگو کی تھی اور جو زبان استعمال کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر موجود صحافیوں کو جس طرح سے ان کے ورکر نے، کیونکہ اگر لیڈر سٹیج پر کھڑا ہو کر بدزبانی کر رہا ہے تو پھر اور وہ یہ کہہ کارکنان کہاں رہا جائیں؟ ہے کہ صحافی کوئی بکاؤ مال ہے، صحافی لفافہ ہے، صحافی یہ ہے، تو آپ کے جو صحافی ہیں جو آپ سے وہ لفافے لے رہے ہیں آپ ان کا نام لے لیں نا، آپ سب کو ایگزیکٹلی. تو نہ کہیں. تو لیکن اگر آپ نے نام بھی نہیں لینا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے جنرل گفتگو کرنی ہے، تو پھر کل کو آج آپ صحافیوں کو 2 تھپڑ ماریں گے، ہو سکتا ہے کل کوئی صحافی غصے میں آ کے آپ کو جواب میں کوئی تھپڑ مار دے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پھر یہ جو تشدد کا رویہ ہے، یہ جو ہاتھا پائی کا رویہ ہے، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. آپ ٹھیک دلیل سے بات کریں، آپ سے سوال ہو رہا ہے آپ دلیل سے جواب دیں. اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نو کامنٹ کریں، آگے بڑھ جائیں. ٹھیک. کیا کرے گا کوئی صحافی؟ آپ کے گھر تو نہیں چلا جائے گا نا آپ سے جواب لینے کے بہت لیے. شکریہ. سوال پوچھنے سے آپ اس کو روک نہیں سکتے، سوال تو وہ پوچھے گا. بہت شکریہ نیئر علی صاحبہ، بہت شکریہ. سیکرٹری نیشنل پریس کلب تھی، اسلام آباد میں اجلاس ہوا اور یہ طے ہوا ہے کہ نہ صرف احتجاج ہوگا، بائیکاٹ ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب درخواست دے دی گئی ہے اور اس کے اندر بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ اور دیگر کے ان کو بھی جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اور ایک تھرو پروسیس طریقے سے چلا گیا. اس کے اوپر کیا ہے؟ اگر غلط ہے تو جی بتا دیں، جی اعلان ہے. اگر غلط کر دیا ہے تو مذمت کریں، معافی مانگ لیں صحافیوں، جی نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے غلطی کر دی. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اب تک تو پھر یہ سوچنے پر لوگ حق بجانے بہ کہ جناب پھر پالیسی ہے، جو من پسند سوال ہوں گے ان کے جواب دی جائیں گے، اور اگر کوئی سوال تھوڑا سخت ہو جائے تو اس پر پھیٹی لگائیں گے، ماریں گے، تشدد کریں گے. اگر یہ سلسلہ اور پارٹی پالیسی اگر یہ بتانا کی کوشش کر رہی ہے یا اس طرف اشارہ کر رہی ہے تو اللہ ہی رحم کرے. بہرحال ہر کسی سے لڑائیاں، ہر کسی سے جھگڑے، اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. اب صحافی، ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہیں، صحافی کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، ایک نارمل ہے جو آپ کی بات پہنچاتا بھی ہے آگے. اب سوال یہ ہے کہ کب اور کون اس معاملے کو دیکھتا ہے اور کس طرح ٹیکل کرتے ہیں، مستقبل قریب میں پتہ چل جائے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جانے ساتھ جڑے رہیے گا. کچھ اور اہم سٹوریز ہیں اس پر بات کریں گے.